فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے صدر بننے کی باتیں بے بنیاد، پاک فوج کا دو ٹوک رد عمل۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مارکہ حق کے بعد ہونے والے سیاسی تجزیے مسترد کر دیے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دی اکانومسٹ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہنا تھا کہ اب انڈیا نے جنگ چھیڑی تو بھارت کے اندر گہرائی سے حملہ کریں گے۔ پاکستان جنگ کا آغاز بھارت کے مشرق سے کرے گا۔ بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں۔ صاحب کل انتظار کرتے رہے، ایسا راستہ دیکھتے رہے، کوئی نہیں آیا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو فتنہ ہے، بے ہنگم شور شرابہ، گالی گلوچ، اس کا گریبان پکڑ لو، اس کو یہ کر دو، وہ والی جو سیاست ہے جس کو سیاست کہنا بھی نہیں چاہیے، وہ کارکردگی سے دفن ہو گئی ہے الحمدللہ۔ لوگوں نے دیکھ لیا کیا فرق ہے۔ تقریریں کرنا بہت آسان ہے، یہ بات کرنا کہ میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گی، یہ بہت آسان ہے۔ کرنے کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، اور دن رات ایک انسان تبھی کرتا ہے جب یہاں دل میں کسی کی خدمت کا جذبہ ہو۔ کل پولیس انتظار کرتی رہی، کوئی احتجاج کے لیے نہیں آیا۔ جلاؤ گھیراؤ کرنے والے کیا جانے عوام کی خدمت کا مزہ۔ عوام احتجاج اور دھرنے سے اکتا چکے، انہیں ترقی کرتا پاکستان چاہیے۔ پنجاب کا مقدر اب سازشوں پر نہیں، کارکردگی پر لکھا جائے گا۔ ماضی میں لوگ عوام کو گھر بنا کر دینے کے خواب دکھاتے رہے، ہم ایک ایک کر کے تمام وعدے پورے کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، اپنی زمین اپنا گھر اسکیم شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ ادھر اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کی ریکارڈ مدت میں تکمیل، پنجاب حکومت نے 6 ماہ میں 62,500 گھر بنا کر تاریخ رقم کر دی۔ 5 اور 10 مرلے کے گھروں کے لیے 74 ارب کے بلا سود قرضے فراہم کیے گئے۔ عوام نے بھی قرض کی واپسی کا ریکارڈ بنا دیا، 99.9% ریکوری ہوئی۔ آج تقریب میں اپنی چھت اپنا گھر سے مستفید ہونے والوں سے ملاقات ہوئی۔ حاضرین سے پوچھا کون کون اپنے گھر کی تعمیر مکمل کر چکا۔ ہال میں موجود تمام 3,000 افراد نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ یہ لمحہ میرے لیے باعث تسکین تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایکس پر پیغام۔ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کی سپریم کورٹ جانے کی کوشش، اسلام آباد انتظامیہ نے پارلیمنٹ کے گیٹ پر ہی روک لیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے انتظامیہ سے مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، الیکشن کمیشن کے نااہلی نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہیں، تمام ارکان کی نااہلی چیلنج کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب رہیں گے، یہ سیٹ ان کے لیے ریزرو ہے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں احتجاج میں لوگ کیوں نہیں پہنچے، بانی پی ٹی آئی اور پارٹی سے بات کروں گا۔ علیمہ خان نے کہا بانی پی ٹی آئی نے احتجاج کے لیے 14 اگست کی نئی تاریخ دی ہے، پارٹی قیادت گرفتاریوں اور جیلوں سے مت گھبرائے۔ پشاور ہائی کورٹ کا شبلی فراز اور زرتاج گل کو گرفتار نہ کرنے کا حکم، الیکشن کمیشن کو مزید کارروائی سے بھی روک دیا۔ دونوں رہنماؤں کی 11 اگست تک حفاظتی ضمانت منظور، مقررہ وقت میں متعلقہ عدالت میں پیش ہو کر اپیل دائر کرنے کی ہدایت۔ عمر ایوب کہتے ہیں کہ اے ٹی سی فیصل آباد نے غیر قانونی ٹرائل کے ذریعے سزا دی، الیکشن کمیشن نے طریقہ کار پورا کیے بغیر نااہل کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کٹ پتلی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے 5 اراکین قومی اسمبلی کی نااہلی کے فیصلے سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو آگاہ کر دیا۔ بحریہ ٹاؤن کرپشن کیس میں اہم پیش رفت، ایف آئی اے کی کارروائی میں اہم شواہد سامنے آئے، 1 ارب 12 کروڑ کی منی لانڈرنگ کے ثبوت ملے۔ اسپتال میں چھپایا گیا کیش اور ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ایف آئی اے کی ٹیم پہنچنے پر ریکارڈ جلانے کی کوشش کی گئی، ریکارڈ کے فورینزک آڈٹ کے بعد مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے اربوں روپے بیرون ملک بھیجے گئے، عمران اور قیصر کے ذریعے رقوم بیرون ملک منتقل کی جاتی تھی۔ دعوے بے شمار، کارکردگی بیکار۔ بارش نے اسلام آباد انتظامیہ کا پول کھول دیا، برساتی نالے بپھر گئے۔
چٹھا بختاور، چک شہزاد، بہارا کہو، سواں کے علاقے ڈوب گئے۔ گھروں میں کئی فٹ پانی، سامان اور فرنیچر خراب ہو گیا۔ لوگ گھروں میں مقید، معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں سیلابی صورتحال کا نوٹس، نشیبی علاقوں میں مقیم آبادیوں کے لیے حفاظتی اقدامات کی ہدایت، امدادی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے کمیٹی قائم۔ وفاقی حکومت کا بجلی بلز کی مد میں ڈیجیٹل مردم شماری کرانے کا فیصلہ، لیسکو سمیت تمام کمپنیوں کو ڈور ٹو ڈور سروے کرنے کے لیے مراسلہ ارسال، کمپنیوں کو تھرڈ پارٹی کے ذریعے ڈیجیٹل مردم شماری کی ہدایات جاری کی گئیں۔ ڈیجیٹل مردم شماری میں صارفین کے قومی شناختی کارڈ نمبرز کا ریکارڈ لیا جائے گا۔ گھروں پر نصب میٹرز کی تعداد بھی ریکارڈ میں شامل کر دی گئی۔ پاکستان میں جانوروں کی تعداد انسانوں کے برابر، جانوروں کی تعداد 14 کروڑ سے بڑھ کر 25 کروڑ 12 لاکھ ہو گئی۔ 7ویں زرعی شماری کی تفصیلات جاری کر دی گئیں۔ مویشیوں میں بکریاں پالنے کا پیشہ سب سے مقبول ترین، بکریاں 9 کروڑ 58 لاکھ سے بڑھ گئیں۔ پاکستان میں بھیڑوں کی تعداد 4 کروڑ 45 لاکھ ہو گئی، 5 کروڑ 58 لاکھ گائے، 4 کروڑ 77 لاکھ بھینسیں، 15 لاکھ اونٹ، گدھوں کی تعداد بھی 48 لاکھ تک پہنچ گئی۔ پنجاب کے شعبہ ٹرانسپورٹ میں جدت، میٹرو بس، اورنج ٹرین کے بعد الیکٹرک ٹرام، اب لاہور میں چلے گی جدید ترین SRT۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پاکستان کی پہلی اربن الیکٹرک ٹرین میں آزمائشی سفر۔ مریم نواز نے سپر اٹونومس ریپڈ ٹرانزٹ میں علی ٹاؤن سے مسلم ٹاؤن تک روٹ ٹیسٹ خود مانیٹر کیا، SRT کا معائنہ اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ اور معروف پاکستانی گلوکارہ آئمہ بیگ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ آئمہ بیگ کی شادی کی خوبصورت تصاویر سامنے آ گئیں۔ کہتی ہیں سب سے قریبی دوست سے شادی کر لی، دعا کیجیے، ہم ایک نیا سفر شروع کر رہے ہیں۔ مداحوں نے جوڑے کو زندگی کا نیا سفر شروع کرنے پر مبارکباد دی۔ صاحب کل انتظار کرتے رہے، ایسا راستہ دیکھتے رہے، کوئی نہیں آیا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو فتنہ ہے، بے ہنگم شور شرابہ، گالی گلوچ، اس کا گریبان پکڑ لو، اس کو یہ کر دو، وہ والی جو سیاست ہے، جس کو سیاست کہنا بھی نہیں چاہیے، وہ کارکردگی سے دفن ہو گئی ہے الحمدللہ۔ لوگوں نے دیکھ لیا کیا فرق ہے۔ تقریریں کرنا بہت آسان ہے، یہ بات کرنا کہ میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گی، یہ بہت آسان ہے۔ کرنے کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، اور دن رات ایک انسان تبھی کرتا ہے جب یہاں دل میں کسی کی خدمت کا جذبہ ہو۔ کل پولیس انتظار کرتی رہی، کوئی احتجاج کے لیے نہیں آیا، جلاؤ گھیراؤ کرنے والے کیا جانے عوام کی خدمت کا مزہ۔ عوام احتجاج اور دھرنے سے اکتا چکے، انہیں ترقی کرتا پاکستان چاہیے۔ پنجاب کا مقدر اب سازشوں پر نہیں، کارکردگی پر لکھا جائے گا۔ ماضی میں لوگ عوام کو گھر بنا کر دینے کے خواب دکھاتے رہے، ہم ایک ایک کر کے تمام وعدے پورے کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، اپنی زمین اپنا گھر اسکیم شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ ادھر اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کی ریکارڈ مدت میں تکمیل، پنجاب حکومت نے 6 ماہ میں 62,500 گھر بنا کر تاریخ رقم کر دی۔ 5 اور 10 مرلے کے گھروں کے لیے 74 ارب کے بلا سود قرضے فراہم کیے گئے۔ عوام نے بھی قرض کی واپسی کا ریکارڈ بنا دیا، 99.9% ریکوری ہوئی۔